اگر منگل کے دن ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کے دن پھر کوشش کریں گے. اگر جمعرات کے دن بھی یہ ہٹ درمی قائم رہی تو جمعرات کے دن ہی رات کے 10 بجے پورے پاکستان میں ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے. عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے اور عمران خان صاحب پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے جرت سے، بہادری سے، ہمت سے جیل کاٹی. لیکن عمران خان صاحب کسی جرم میں قید نہیں ہوئے. عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا ہے. وہ غیر قانونی طور پر ناحق قید میں ہیں. ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ وہ بھی ناحق قید میں ہیں. وہ صرف عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے. بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کی حالت بھی خراب ہے، عمران خان صاحب کی صحت کی حالت بھی خراب ہے، اور یہ جو ہیں ہر بندہ آج رپورٹ کر رہا ہے. تو اگر فرض کرے ہر بندہ رپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو آپ اغوا کر رہے تھے عمران خان صاحب سپر فٹ تھے. عمران خان صاحب کی یہ حالت اغوا کاروں کی قید میں، اڈیالہ جیل انتظامیہ کی قید میں، اس جعلی حکومت جو ملک پر مسلط کی گئی ہے ان کی قید میں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہوئی ہے. اس کے ذمہ دار وہ اغوا کار بھی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کیا، جیل انتظامیہ بھی ہیں، یہ جعلی حکومت بھی ہے، اور وہ ججز بھی ہیں جو انصاف نہیں کر رہے. ججز سے پوری قوم کی امید ہے کہ آپ انصاف کریں گے، لیکن آپ بھی کسی کے اعلی کار بن گئے اور انصاف نہ کر پائے تو یہ ملک کس طرف جائے گا؟ یہ لوگ کس طرف جائیں گے؟ پاکستانی عوام کس طرف جائیں گے؟ جس نوجوان نے اس ملک میں پوری عمر گزارنی ہے وہ کس طرف جائے گا؟ اس کو تو اپنا مستقبل ڈارک نظر آ رہا ہے، اندھیرے میں نظر آ رہا ہے. پاکستان کا نوجوان غصے کی حالت میں ہے، پاکستان کا نوجوان نفرت کی حالت میں ہے. پاکستان کے نوجوان کو اس ملک میں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا. پاکستان کا نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہو رہا ہے تو کل میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. پاکستان کا نوجوان اب مزید یہ ظلم، جبر، فسطائیت، ناانصافی، بے روزگاری، مہنگائی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. وہ تپا ہوا ہے. میں خیبر سے کراچی تک گیا ہوں، ہر صوبے میں گما ہوں. جو نوجوانوں کی نفرت میں دیکھ رہا ہوں، ان کی آنکھ میں جو انقلاب کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے. یہ کاکروچ معمولی چیز ہے. جو جذبہ، جو جنون، جو جوش میں پاکستان کے نوجوانوں میں اس دفعہ دیکھ رہا ہوں، یہ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میں خود بھی نہیں سنبھال پاؤں گا. آپ تو چھوڑیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے کوئی بھی یہ سنبھال نہیں پائے گا. وہ بہت سخت غصے میں. عمران خان صاحب کی حالت خراب ہے، صحت کی حالت خراب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو، ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، بہترین ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو. ہمارا کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. آج یہ سارے مشران بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ، عمران خان صاحب کی فیملی یہ گارنٹی دیتی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب سے ملیں باہر کوئی سیاسی بات نہیں کرے گی. لیکن عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ قوم کی اس تشویش کو ختم کر سکے. اگر فرض کرے اسی ہٹ درمی پر یہ قائم رہے جس پر یہ ہیں تو کل انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے سامنے تمام پارلیمنٹیرین پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے کیونکہ یہ اعلیٰ عدلیہ ہے. ہمیں انصاف کی امید پھر بھی ہے چاہے جتنی بھی یرغمال ہوئی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے فیصلہ جاری کریں اور ان کی فیملی کی اور ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات ہونے دیں. کل انشاءاللہ سپریم کورٹ کے سامنے جمعرات کے دن تمام پارلیمنٹیرینز
इंशाअल्लाह ताला अडियाला जेल जाएंगे। अगर मंगल के दिन मुलाकात ना हुई तो जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हठधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। 27 तारीख का लॉन्ग मार्च अपनी जगह पर मौजूद है। 27 तारीख से पहले हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के लोग निकलेंगे और 27 तारीख को फिर ना हमारे पास कोई मौका रहेगा ना किसी और के पास, फिर कोई नहीं संभाल पाएगा और 27 तारीख को पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाअल्लाह ताला।